ایک صحابی حضور کے پاس آئے، ایک وظیفہ آپ مجھ سے لے لیں، آخر بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ آقا بہت تنگ دستی۔ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا بھی ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ صحابی آئے اور کہا کہ بہت بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا اور تنگی بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو زمینوں کے اور آسمانوں کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں اور شام میں بھی پڑھتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا آقا عنایت فرما دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں و بحمدہ استغفر اللہ، ایک ٹکڑا ہم نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، کہا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو فجر میں یا مغرب میں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ وہ صحابی تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر کچھ شکایت لے کر کے آئے حضور کے پاس۔ شکایت پہنچانے والوں میں آپ کھڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ کیا شکایت ہے؟ پھر دوسری شکایت لے کر کے آئے۔ اس صحابی نے کہا کہ حضور اب کی شکایت یہ ہے کہ مال اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس نہیں، اتنا میرے پاس ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں اس چیز کی قلت کی شکایت لے آیا ہوں کہ جگہ کی تنگی ہے۔ یہ اندازہ کریں اس تسبیح کا اثر اس لیے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ وظیفہ انہیں کام آیا۔ آپ بھی کریں، لیکن ساتھ میں میری دعوت یہ ہوگی جو بے برکتی لانے والے کام ہیں ان کو پہلے ختم کرو، ان کو پہلے ختم کرو۔ جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ان معاملات کے بعد آؤ میرے عزیزو اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں۔ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے، کیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ میں 2 ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی، دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی۔ اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے؟ تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے، آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ آتا ہے تو بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا، ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے،
پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہم حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کہ آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں۔ توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا ہے، اچانک کچھ نکال کے دکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائے، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے۔ یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے، یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے، تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا، کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنائے گا اچھا دسترخوان پر، کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ۔ وہ دہریہ تھا، ملحد تھا، کہا کون سا اللہ، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا لایا، آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے نکلو باہر جاؤ۔ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا دیا۔ یہ تو شان ہے انبیاء کی، اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، افطار پارٹی والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا اور فرماتے ہیں سلمہ بن اکوا سے پوچھا گیا تمہیں خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا؟ 400 لوگوں کو اکیلے دوڑاتے چلے گئے، مدینے سے باہر بھی چلے گئے، تو جانتے ہیں کون سی طاقت تھی ان کے پاس، سلمہ بن اکوا کے پاس، جو ان کو خوف سے آزاد کر رکھی تھی؟ فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہے تھے، تو سب حضور کے پاس ہاتھ دے رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ حضور نے مجھ سے کہا سلمہ بن اکوا آ جاؤ تم بیعت کر لو میرے ہاتھ پر۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ہی میں بیعت کر چکا ہوں، ایک بار وہ بیعت کر چکے تھے۔ حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں میں نے دوبارہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضور نے بیعت کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے، حضور نے پھر پکارا سلمہ بن اکوا بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے 2 بار بیعت کی ہے۔ حضور نے فرمایا تیسری بار کر لو، کیا حرج ہے؟ وہ حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تیسری بار دیا اور بیعت کیا، اور اس کے بعد جب نکلا حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو دھول چٹا سکتا تھا، کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے۔ ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا، بے باک، ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کے دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی تھیں کہ ان کے پاس ہے کون سی طاقت۔ تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی اس کو ذات القرد کہتے ہیں۔ اس کے 3 دن کے بعد ہی خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب خیبر پر ہم آتے ہیں۔ خیبر کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے، یہودیوں کا مرکز، اور اس وقت سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے بھی کافی پہلے سے خیبر میں یہودیوں نے ایسا اپنا وہ جمایا ہوا تھا کہ پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار یہودی خیبر میں رہتے تھے، اور جنگی طاقت بھی سب سے زیادہ ان کے پاس تھی، اور غرور اور گھمنڈ اتنا تھا پیسوں پر بھی اور جنگ پر بھی، طاقت پر بھی، کہ وہ کسی کو بھی ڈرا دیتے تھے۔ اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنگ خندق ہوئی تھی
اس کا واقعہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا. مدینہ طیبہ جنگ خندق جس وجہ سے ہوئی اس کا سبب یہودی تھے. یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو، مشرکوں کو، نجد کے کافروں کو سب کو جمع کیا تھا اور پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا. جنگ میں 12,000 لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا یہودیوں نے. یہ خیبر کے یہودی تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے 2 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا. اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، وعدہ خلافی کیا، معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا. اس کی وجہ سے ان یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے جلا وطن کر دیا گیا تھا، نکال کر باہر کر دیا گیا. تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے. خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے، کیسے قتل کیا جائے. کوئی بھی دور دراز سے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ، ہم سپورٹ میں ہیں، ہم سپورٹ کریں گے. ساری جنگوں میں مشرکوں کا سپورٹ کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور بادشاہوں کو تک ان لوگوں نے اسلام پیش کر دیا. اور اسلام اب مکہ مدینے کا نہیں رہ گیا، اب تو ایران بھی چلا گیا ہے، مصر بھی چلا گیا ہے، حبشہ بھی چلا گیا ہے، یمن بھی چلا گیا ہے. تو ان کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. ان لوگوں نے پھر اب فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اب سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، یہ مشرکوں کا قبیلہ تھا اور وہ جنگی طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے. اس وقت عرب میں وہ نڈر مانے جاتے تھے. یہودیوں نے ان کو بلا کر کے جنگ کا پلان کیا کہ مدینے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، کسی کو خبر بھی نہ ہو، پورے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. انہوں نے پلان کیا راتوں رات. لیکن مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر چڑھائی کرنے والے. دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. تو جتنے صحابہ تھے سب جمع ہو گئے، تقریباً 1600 صحابہ تھے. کتنے؟ 1600 صحابہ. 1600 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل پڑے حضور کے ساتھ کہ ان یہودیوں کو خیبر سے نکلنے سے پہلے ان کا راستہ ہم روکیں گے کہ مدینے پر کوئی بھی چڑھائی نہ کر سکے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے، چال الٹی پڑ گئی. یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مدینے پر اچانک حملہ ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. لیکن ایسا ہوا کہ 8 دن کے بعد اچانک حضور خیبر پہنچ گئے، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے، صبح ہو رہی تھی، خیبر کی وادیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے. تو یہودی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے. جیسے ہی مدینے کی فوج کو دیکھا، ہیبت طاری ہو گئی. الٹے قدم اپنے قلعوں میں واپس بھاگتے رہ گئے اور چیخ مارتے رہ گئے کہ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا تو ایک جملہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہو ہی جاتی ہے اور یہ خیبر اب برباد ہوگا. حضور کے الفاظ تھے، جملہ نکلا. صحابہ کرام اتنی جوش سے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ گئے. خیبر میں 8 قلعے تھے، 8 مشہور قلعے. انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی عمارتیں ایسی بنا رکھی تھیں کہ ان کا یقین تھا کہ کوئی ان قلعوں کو توڑ نہیں سکے گا. اور حد تو یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی وہ قلعے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں خیبر میں. وہ قلعوں کے باقیات، کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی وہ قلعے ہیں تو اس وقت کتنے محفوظ رہے ہوں گے، کتنے مضبوط رہے ہوں گے. ان کو بڑا غرور تھا. 8 مشہور قلعے تھے، قلعہ نائم، قلعہ نطات، قلعہ قموس. ان کے نام تھے الگ الگ، ہر قلعہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر جب پہنچے، 1600 صحابہ ہیں. اب سنیے، ایک قلعہ نائم تھا جس میں سارا ذخیرہ تھا، کھانا پانی اور سب کچھ وہاں پر تھا. اور اس کی ذمہ داری سلام بن مشکم نام کا ایک یہودی، وہ بہت ہی بغض و عداوت میں بھرا ہوا یہودی تھا، اس کے ذمہ تھی. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا، اس کی ذمہ داری مرحب نام کے یہودی کے پاس تھی.
اور مرحب وہ شخص ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے. 1000 انسانوں کی طاقت تھی جس کے پاس، اس کا نام مرحب تھا. پورے خیبر کے یہودی اس سے ڈرتے تھے. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ اس کے انڈر میں ہوا کرتا، سب ان کی تقسیم تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروعات فرمائی تو قلعہ نائم جو قریب تھا آبادی سے، اس پر چڑھائی شروع کر دی. تو جو صحابہ وہاں گئے تھے قلعہ نائم، تو صحابہ اکرام کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی، کیونکہ اتنی سخت گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے پیاس کی شدت سے. کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے. آخرکار قلعہ نائم فتح ہو گیا. ایک قلعہ فتح ہوا، دوسرا فتح ہوا، تیسرا فتح ہوا. قلعے اس طرح سے فتح ہونے لگ گئے. یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں، یہ 1600 صحابہ تھے، اور یہودی اس وقت خود اور قبیلہ بنو